السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے اپنے بیٹے کے نام جو خط لکھا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چلیے پہلی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ زمین ہماری، قانون تمہارا نہیں چلے گا۔ امارت شریعہ کے زیر اہتمام راجدھانی پٹنہ میں منعقد اوقاف تحفظ کانفرنس میں وقف ترمیمی بل کے خلاف صدائے احتجاج بلند۔ بہت سارے احباب سوال کر رہے ہیں کہ ای میل کی تعداد کتنی ہو چکی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ای میل کی آخری تعداد جو شیئر کی تھی اس کے مطابق تقریباً رات 11:40 کے قریب کی اپڈیٹ ہے۔ اس کے مطابق 3,65,71,963 سے زائد ای میل بھیجے جا چکے ہیں، مگر ابھی ایک سینئر صحافی نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان کے حوالے سے جو مولانا قاسم رسول الیاس ہیں ان کے حوالے سے خبر شائع کی ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے ای میل کی تعداد 5 کروڑ سے زیادہ کا بتایا ہے۔ آخری جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پر اور ہمارے واٹس ایپ چینل پر دیکھنے اور سننے کو ملے گی۔ ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اکابر نے شہادت دی، اب شریعت کے تحفظ کے لیے بھی ہمیں قربانی دینی ہوگی۔ مولانا مجددی۔ اس وقت پورے ملک میں وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں سخت اضطراب و بے چینی کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی جانب سے پٹنہ کے بابو سبھاگار ہال میں اجلاس منعقد کی گئی، جس کی صدارت حضرت امیر شریعت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری احمد ولی فیصل رحمانی نے کی، جبکہ خصوصی حیثیت سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور ملک کے ممتاز صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں وقف ترمیمی بل 2024 کے نقائص پر کھل کر بحث ہوئی اور سرکاری نقطہ نظر کے مضر اثرات سے عوام کو باخبر کرایا گیا۔ اس اجتماع میں مغربی بنگال اور کرناٹک سمیت کئی ریاستوں کے وقف بورڈ کے چیئرمین و ذمہ داران اور ممبران نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور مختلف اصحاب کے اظہار خیال کے بعد اتفاق رائے سے شرکاء نے اس بل کو یکسر مسترد کرنے کی تجویز پاس کی۔ اس موقع پر امیر شریعت نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا کہ وقف ترمیمی بل 2024 اوقاف کی جائیدادوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بلکہ واقف کی منشا کے خلاف اقدام کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اس بل میں 153 ترمیمات ہیں جو آئین اور دستور کے کئی دفعات سے متصادم ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد وہ بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ اس بل کے پس پردہ جو ذہنیت اور سوچ کام کر رہی ہیں اسے نہایت ہی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان غلط فہمیوں کا معقول جواب دینا ہے جو اس راہ میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اس بل کو فوراً واپس لے ورنہ اس کے خلاف تمام جمہوری طریقے اپنائے جائیں گے۔ اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی نے کہا کہ اس اجلاس میں شریک ہو کر اپنے اندر شکر و امتنان کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع پر رحمتوں کی بارش برسائے۔ اس وقت ہمارا ملک تاریخ کے نہایت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ماضی میں اس ملک کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرانے میں ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر تحریک آزادی میں یہ شریک نہ ہوتے تو شاید ہمارا ملک بھی آزاد نہ ہوتا۔ اس جدوجہد آزادی میں انہوں نے جان و مال کی قربانی پیش کی۔ یقین مانیے کہ ہم سب لوگ بھی دین و شریعت کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے لیکن دین و شریعت پہ آنچ آنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مرکز کی بی جے پی حکومت مسلمانوں کے ملی شعائر و تشخصات کو کم کرنے کی ناروا کوشش کر رہی ہے جنہیں ہمیں جمہوری اور آئینی طریقے پر حل کرنا ہے۔ ہم اپنے دینی و ملی تشخصات سے دستبردار ہونے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ امارت شریعہ کے نائب امیر شریعت مولانا محمد شمشاد رحمانی نے فرمایا کہ حکومت وقف ترمیمی بل کے ذریعے ہمارے بزرگوں اور اصحاب خیر کی موقوفہ جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے غلط جگہ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یہ ملت ایک زندہ ملت ہے، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر مساجد، قبرستان، درگاہیں، مدارس اور خانقاہوں سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ زمین ہماری ہے اور قانون آپ بنائیں گے، یہ کون سا انصاف ہے؟ ملت بیدار ہے اور متحد ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں کے اتحاد و اجتماعیت سے مرکزی حکومت کے ناپاک عزائم پر پانی پھیرا جا سکتا ہے، بس ضرورت ہے بیدار رہنے اور ہوشیار رہنے کی۔ اگر ضرورت پیش آئے تو یو سی سی اور این آر سی کے طرز پر تحریک چلانے کی تو ہم سب لوگوں کو اس کے لیے بھی تیاری رہنی چاہیے۔
اجلاس کے منتظم اور امارت شریعہ کے فعال قائم مقام ناظم مولانا محمد شبلی القاسمی نے اپنے استقبالیہ کلمات میں ملک کی مختلف ریاستوں سے تشریف لانے والے مندوبین کرام کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس وقت حکمراں طبقہ نفرت و عداوت کے بیج بونے اور ملک کے ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، خاص کر ملک کے اقلیتی طبقات کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کبھی بلڈوزر کارروائی کی جاتی ہے اور کبھی ان کے شاعر پر حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ اوقاف شاعر اسلام میں سے ہیں جن کو حیثیت نے خیر و بھلائی کی خاطر نفع رسانی کے لیے وقف کیا ہے، اور جب کوئی وقف کرتا ہے تو اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ حکومت ایماندارانہ طریقے سے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی، مگر ترمیمات کے ذریعے اس کو ہڑپنے کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں سطح سوچ کے لوگ کر رہے ہیں۔ انہی بنیادوں پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تجویز و تحریک پر امارت شریعہ بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال کے تحت یہ اجلاس حضرت امیر شریعت مدظلہ کی صدارت میں طلب کیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی ملت پر جب کبھی مشکل حالات پیش آئے، امارت شریعہ نے حوصلہ مندانہ قیادت کی، جس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس بل کے تعلق سے بھی ہم لوگوں نے ملی جماعتوں کے مشترکہ تعاون سے مرکزی و ریاستی سطح کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقات کی اور حضرت امیر شریعت کا مرتب کردہ میمورنڈم پیش کیا، جس میں بل نقائص کی نشاندہی کی اور اس کو یکسر مسترد کرنے کی درخواست کی۔ انشاءاللہ امارت کی تحریک جاری رہے گی۔ پروگرام سے قاضی شریعت امارت شریعہ مولانا مفتی محمد انصار عالم قاسمی، مفتی محمد سعید الرحمان، مفتی امارت شریعہ مغربی بنگال وقف بورڈ کے چیئرمین اور سابق جج جناب سعید اللہ منشی، ان کے علاوہ ملک بھر سے آئے ہوئے بہت سارے مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تحفظ اوقاف کا یہ اجتماع مختلف جہات سے مثالی رہا، جس سے عوام کو ایک حوصلہ مندوبین کرام کو آرام و راحت پہنچانے، قیام تک رہنمائی کرنے اور ضیافت و مہمان نوازی کے ساتھ نظم و نسق کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے امارت شریعہ کے علماء و خدام و رضاکار چاق و چوبند اور سرگرم عمل رہے۔ شہر کے سماجی خدمتگار و نوجوان مہمانوں کی قدم بقدم پر رہنمائی کرتے رہے۔ مقامی پولیس انتظامیہ بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہے، جنہوں نے ہمارا ہر طرح تعاون کیا۔ اس طرح یہ اجلاس بے حد کامیاب رہا۔ اجلاس کا آغاز قاری وسیم اختر رحمانی استاد دار الحکمت جامعہ رحمانی منگیر کی تلاوت پاک سے ہوا اور مولانا شمیم اکرم رحمانی معاون قاضی دارالقضاء امارت شریعہ نے گلدستہ نعت پاک پیش کیا۔ مولانا مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی نائب ناظم امارت شریعہ نے قرارداد پیش کی، جنہیں اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ اس اجلاس میں کیا کیا تجاویزات پیش ہوئی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو طویل ہونے کے سبب حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا جو خط انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے تمام حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ آپ کو بر وقت تمام تازہ ترین اپڈیٹس ملتی رہا کرے گی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔